السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت چھوٹی سی کہانی لائی ہوں، لیکن وہ ایک بہت ہی دلچسپ کہانی ہے جس کو سن کر آپ کو مزہ ضرور آنے والا ہے. تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی عنوان کی طرف. ہماری کہانی ہے ایک اندھی لڑکی کے ساتھ ہوئے ظلم کی داستان. دیکھیں، لوگ اندھوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اندھوں کو کچھ نظر تو آتا نہیں، لیکن ان کی سینسز بہت تیز ہوتی ہیں. اب اسی طرح کسی ایک اندھی لڑکی سے کسی نے ظلم کر لیا تو اس کے ظلم کی داستان ہم سنتے ہیں کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا. جب مایا واپس گھر آئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر تھا. اس کا دل دہل گیا. گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا، کچھ برتن ٹوٹے ہوئے تھے اور دروازہ کھلا تھا. اس کی نابینا بیٹی روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. روشنی بیٹی کہاں ہو؟ مایا نے گھبراہٹ سے پوچھا. اچانک اس نے دیکھا کہ اسٹور روم سے روشنی لڑکڑاتی ہوئی باہر آ رہی تھی. اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، وہ کانپ رہی تھی. اب آپ خود سوچیں کہ ایک بچی جو کہ ایک تو نابینا ہے، اوپر سے کپڑے پھٹے ہوئے حالت میں ہے، وہ کانپ رہی ہے اور گھر کا سامان بھی بکھرا ہوا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. دیکھتے ہیں مایا کے ساتھ کیا ظلم ہوا، مایا کی بیٹی روشنی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. مایا ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نابینا بیٹی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتی تھی. اس کا شوہر ساجد جو ایک مزدور تھا، ایک تعمیراتی ہاستے میں چل بسا تھا. جب ایک نئی بنی دیوار اس پر گر پڑی، سسرال والوں نے مایا کو منحوس قرار دے کر گھر سے نکال دیا. روشنی جب جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی مایا کے لیے فکر کا باعث بن گئی. مایا نے اسے لوگوں کی نظروں سے چھپانے لگی. ایک دن جب مایا کام سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی توڑ پھوڑ ہوئی ہے. روشنی نے بتایا کہ کسی نے اس پر حملہ کیا ہے، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی. کچھ ہفتوں بعد جب روشنی کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ وہ حمل سے ہے. مایا نے محلے کے معزز شخص حاجی فاروق سے مدد مانگی تو غریبوں کی مدد کے لیے جانا جاتا تھا. فاروق نے وعدہ کیا کہ وہ مجرم کو ڈھونڈ نکالے گا. جب روشنی نے بچے کو جنم دیا تو مایا نے اسے کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچا، لیکن روشنی نے انکار کر دیا. ایک دن فاروق ان کے گھر کھانے پینے کا سامان لے کر آیا. اسی لمحے روشنی نے اس کی آواز پہچان لی. یہ وہی شخص تھا جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی. جب مایا نے فاروق کا سامنا کیا تو روتے ہوئے معافی مانگنے لگا. آخر کار مایا نے فیصلہ کیا کہ وہ روشنی کی شادی فاروق سے کر دے گی تاکہ بچے کو باپ کا نام مل سکے. روشنی نے دل سے فاروق کو معاف کر دیا، لیکن اس کا زخم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہ گیا. اب دیکھیں، یہ وہی بات ہے نا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی برا ہوا ہو تو وہ برائی کبھی بھول نہیں سکتی. بے شک اس کے پاس اس کو کتنی بھی خوشیاں مل جائیں، وہ جو برائی ہے نا وہ اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ اس کی بیک میموری میں رہتا ہی ہے. وہ ایک بری یاد بن کے، ایک برا زخم بن کے رہتا ہے. تو چاہے روشنی کی شادی فاروق سے ہو گئی، اس کو اولاد بھی ہو گئی، وہ ایک اچھی خوشی زندگی بھی گزارنے لگی، لیکن اس کا دکھ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. اس کے دل میں وہ زخم ہمیشہ رہ گیا. اس کہانی کا ہمیں لیسنز یہ ملا کہ یہ کہانی ایک ماں اور بیٹی کی ہمت، معاشرے کے ظلم اور غلطی کرنے والوں کے درگزر کے جذبے کی داستان ہے. یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اب مایا کو یہ لگتا تھا کہ فاروق جو ہے وہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو دیکھیں وہیں فاروق ان کی قربت کا فائدہ اٹھا گیا. اندھا اعتماد کسی پہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بتاتی ہے کہ زندگی کی سخت ترین آزمائشوں میں بھی انسان کو صبر اور حوصلے سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکے. نہ صرف سامنا کر سکے بلکہ ان کے ساتھ لڑ سکے. اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کرنا بالکل نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی سٹوری میں اگلے لیسنز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے.